چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن، بلند آواز سے آؤ سیکھیں قرآن، ٹیم اے بولے گی، آؤ سیکھیں قرآن، ٹیم بی بولے، آؤ سیکھیں قرآن۔ ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، جی آیا نو بھی کرتے ہیں، بھلی کرے آیا بھی کہتے ہیں، بخیر آغلے بھی کہتے ہیں، اور ویلکم بھی کرتے ہیں۔ اللہ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے، کیونکہ ہم نے قرآن پاک کو جب پڑھنا ہے تجوید اور قرات کے مطابق پڑھنا ہے، کیونکہ تجوید کے بغیر قرآن پڑھنا جو ہے یہ غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے۔ جیسے بہت بڑے تجوید کے امام جو ہے امام جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمُ اللَّازِمِ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ عَاصِمِ، کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا نہایت ضروری ہے، جو قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھے وہ گناہ گار ہے۔ اللہ مان۔ تو ہم نے جب پڑھنا ہے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، اور تجوید کے بغیر قرآن پاک پڑھنا یہ گناہ ہوتا ہے، کیونکہ جو اس کا مخرج ہوتا ہے نا، حرف کا، ایک حرف کا مخرج ہے۔ مثال کے طور پر پیارے بچوں، ہم نے ہا ادا کیا، ہا کا مخرج ہے حلق کا درمیانی حصہ۔ اب اگر کوئی اس کو ہا کی بجائے ہا پڑھ دیتا ہے تو مخرج غلط ہو گیا، معنی غلط ہو جائے گی۔ تو اسی لیے عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرنا ہے، اور حمزہ ادا کر دیا وہ حلق کے نیچے والے حصے سے۔ اسی طرح قاف، موٹا قاف، قل هو اللہ احد، قاف موٹا کرنا ہے، اگر اس کو باریک پڑھ دیا تو معنی میں خرابی آ جاتی ہے۔ یعنی اتنے حروف ہیں کہ آپ اگر ان میں چینجنگ لے آتے ہیں، تبدیلی لے آتے ہیں، تو وہ حروف کچھ کا کچھ معنی دیتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، جو جس حرف کا مخرج ہے اس کے مطابق پڑھنا ہے۔ جب آپ اس طرح کرنے لگ جائیں گے، اس طرح پڑھنے لگ جائیں گے، تو آپ کا قرآن پاک درست ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ، رہیں گے ہمارے ساتھ انشاءاللہ عز و جل۔ جی ہاں۔ تو پیارے بچوں، یہاں موجود بچے بھی ہمارے ساتھ ہیں، مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی ہمارے ساتھ رہنا ہے اور قرآن پاک کو درست کرنا ہے، قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے پڑھنا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تو آپ نے کل جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے، آپ سب نے کوشش کرنی ہے کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل۔ آج بھی ہم کثرت سے پڑھیں گے، کل بھی پڑھیں گے، اور روزانہ ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے شیخ طریقت امیل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں ہماری تربیت فرماتے ہیں۔ تو ہمیں نیک اعمال میں سے ایک مدنی عمل یہ بھی ملا ہوا ہے، کیا کہ ہم نے 313 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھنا ہے۔ تو آپ 313 جو پڑھتے ہیں نا، یہ 313 کا عدد جو ہے نا کثرت کے لیے آتا ہے۔ یہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ کثرت سے پڑھا جانے والا 313 مرتبہ پڑھا تو گویا آپ نے کثرت سے وہ درود شریف پڑھ لیا۔ درود شریف کثرت سے پڑھنے میں آپ کامیاب ہو گئے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے 313 مرتبہ، کم سے کم آپ 500 مرتبہ پڑھیں، 1000 مرتبہ پڑھیں، 2000 مرتبہ پڑھیں، 5000 مرتبہ پڑھیں۔ ایسے بچے اب بڑے ہیں، جی ہاں،
جو بہت زیادہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سبق شروع کرنے سے پہلے آئیے پہلے پڑھتے ہیں دعا، مل کر پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، اللهم افتح علینا اللهم علينا حکمتک حكمتك وانشر علینا وانشر علينا رحمتک رحمتك یا ذا الجلال والاکرام۔ يا ذا الجلال والإكرام، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ تختی نمبر 13 لائن نمبر آج 5 اور 6 پڑھیں گے، توجہ رکھنی ہے، توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ اچھے انداز سے پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبق نمبر 13 سبق نمبر 13، تشدید، تشدید، حمزہ صاد زبر اس۔ حمزہ صاد زبر اس، اچھا اس کو پکڑنا ہے تھوڑا سا، تشدید والا ہے، حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زبر اس، صاد زبر صا، صاد زبر صا، الصا، اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد زیر اس، صاد زبر صا، صاد زبر صا، الصا، اس، حمزہ صاد پیش اس، حمزہ صاد پیش اس، صاد زبر صا، صاد زبر صا، الصا، اس، الصا، 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 حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کا زبر اک، اک نہیں کرنا پیارے بچے، اک، اک، کاف زبر کا، کاف زبر کا، اک کا، اک کا، کاف کو باریک بھی رکھنا ہے، اک کا، اک کا، کاف زیر ایک، حمزہ کا زیر ایک، کاف زبر کا، کاف زبر کا، اک کا، ایک کا، حمزہ کاف پیش اک، حمزہ کا پیش او، کاف زبر کا، کاف زبر کا، اک کا، اک کا، اک کا، اک کا، اک کا، ایک کا، اک کا، اک کا، حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زبر اق، قاف زبر قا، قاف زبر قا، اق، اق، حمزہ قاف زیر اق، قاف زیر اق، قاف زبر قا، قاف زبر قا، اق، اق، حمزہ قاف پیش اق، حمزہ قاف پیش اق، 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 قاف زبر قا، قاف زبر قا، اق، 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 اق۔ اق، اب جو ہم نے اس کے ہجے کیے نا وہ جماؤ والے کیے، یعنی مشدد کر کے۔ اگر اس کو ہم ساکن کر کے ہجے کریں کیسے؟ حمزہ قاف زبر اق، قاف زبر قا۔ اب دیکھیں پہلے ہم نے ساکن والے کلکلا کر دیا اور اب مشدد والا کرنا پڑے گا، تو بچہ ہو یا بڑا ہو تو اس میں ڈبل مائنڈ ہو جاتا ہے کہ پہلے اق، قا اور پھر اق، قا، یہ کیا ہوا؟ تو اس لیے ہم مشدد والے قلقلہ کے آپ کو ہجے کرواتے ہیں کہ جب آپ قرآن میں پڑھیں گے نا تو قرآن میں آتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تو آپ کو مشدد قلقلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی، تو آپ نے قلقلہ مشدد رکھنے، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ حمزہ ہا زبر حمزہ ہا زبر ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، 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 حمزہ ہا زیر حمزہ ہا زیر
ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، اہ ہا، اہ ہا، پکڑ کے رکھنا ہے، اہ ہا، اہ ہا، حمزہ ہا پیش اوہ، حمزہ ہا پیش اوہ، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، اوہ ہا، اوہ ہا، اہ ہا، اہ ہا، اہ ہا، اہ ہا، اوہ ہا۔ اوہ ہا۔ ماشاء اللہ زبردست۔ تھوڑا سا مشکل ہے، بعض حروف ادائیگی کرنے مشکل ہوتے ہیں، مگر اس وقت تک جب تک وہ ہمیں آتے نہیں، اور جب وہ آ جاتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ آسان۔ آسان۔ جی ہاں، کوئی بھی چیز اس وقت تک مشکل ہوتی ہے جب تک آتی نہیں، اور جب وہ چیز آ جاتی ہے تو وہ آسان ہو جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ نے اچھے انداز سے کوشش کی ہوگی، اس کو سمجھا ہوگا، اچھے انداز سے پڑھا ہوگا۔ تو آئیے اب بڑھتے ہیں ٹیم اے کی طرف، کچھ بچوں سے سن لیتے ہیں، ٹیم اے سے بھی، ٹیم بی سے بھی، تاکہ یہاں موجود بچے ہمیں کوشش کریں گے اچھے انداز سے سنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جی سب سے پہلے کون سنائیں گے؟ تو پیارے بچے کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد اویم اتاری ہے۔ محمد اویم، عین سے یا الف سے، حمزہ سے؟ عین سے۔ عین سے، اویم، عین واو یہ میم۔ جی۔ جی پیارے بچے محمد اویم اتاری پڑھ کے سنائیے پہلی لائن، بسم اللہ شریف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ صاد زبر اس، صاد زبر صا، الصا، الصا، پکڑ کے الصا، تھوڑا سا آپ نے پکڑنا ہے، رکنا ہے، پھر پڑھنا ہے، الصا، الصا۔ گڈ۔ حمزہ صاد زیر اس، 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 صاد زبر صا، الصا۔ حمزہ صاد پیش اس، صاد زبر صا، الصا، 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 الصا۔ گڈ۔ حمزہ کاف زبر اک، 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 کلکلا نہیں کرنا، اس میں کیا ایک صفت ہوتی ہے، شدیدہ محموسہ حرف کہلاتا ہے، شدت کی وجہ سے سختی کے ساتھ آواز بند ہوتی ہے، اور پستی اور نرمی کے ساتھ سانس جاری ہو جاتا ہے۔ جب بند ہو کے آواز سانس جاری ہوتی ہے تو آواز آتی ہے اک، حمزہ کاف زبر اک۔ حمزہ کاف زبر اک، کاف زبر کا، اک کا۔ گڈ۔ حمزہ کاف زیر اک، کاف زبر کا، اک کا۔ حمزہ کاف پیش اک، کاف زبر کا، اک کا، اک کا، اک کا، اک کا۔ ماشاءاللہ، ہمارے محمد اویم اتاری کے لیے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ پڑھیں، عثمان پڑھ کے بتاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زبر اق، 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 گڈ۔ قاف زبر قا، اق۔ حمزہ قاف زیر اق، حمزہ قاف، قاف میں فا بھی آتا ہے، عثمان بھائی کوشش کرنی ہے، فا نہیں آتا؟ قاف کے آخر میں فا ہی تو ہوتا ہے پیارے بچے، قاف پڑھتے ہیں نا، تو فا کو بھی آپ نے کلیئر کرنا ہے۔ حمزہ قاف زیر اق، پڑھیے۔ حمزہ قاف زیر اق، قاف، قاف، قاف زیر اق، قاف زبر قا، قاف زبر قا، اق۔ گڈ۔ حمزہ قاف پیش اق، جی قاف زبر قا، اق، 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 اق۔ ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ یاد رکھنا ہے کوئی بھی حرف پڑھیں اس کو مکمل کریں، جیسے قاف، قاف میں فا آتا ہے آخر میں، کیونکہ قرآن پاک کا یہ پورا ایک حرف ہے۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ قاف، ہے کہ نہیں؟ اب وہ سورہ قاف جب آپ پڑھیں گے تو اس میں قاف کو مکمل طور پر پڑھ کے جاتے ہیں، تو آپ پڑھتے ہیں مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید۔ اب کیا ہوا، آپ نے قاف کی ادائیگی کیا کی؟ مکمل کی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ قاف یعنی فا کا پتہ ہی نہیں چلے گا، قاف تو ادا ہی نہیں ہوا، تو کمزور ہو گیا آپ کا قاف۔
قاف مکمل کریں، قاف، کیا؟ قاف. ماشاءاللہ، گڈ. کوشش کرنی ہے. من جدہ، مجد. جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. پا لیتا ہے. عثمان بھائی کوشش کرنی ہے اور اچھے انداز سے آگے والا حرف پڑھیں. حمزہ ہا زبر آہ. اچھا ڈرانا بھی نہیں ہے، زبر ہا. ڈرانا بھی نہیں ہو. اچھا بعض بچے کرتے ہیں، پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، بعض بچے پڑھتے ہیں حمزہ ہو زبر آہ. یہ تو آپ ڈرا رہے ہیں کسی کو. بھائی ڈر جائیں گے، ایسے نہیں پڑھنا، نارمل طریقے سے. حمزہ ہا زبر اہ، ہا زبر ہا، اہ ہا. اگر آپ کریں گے ہو تو ایسے نہیں کرنا، کوشش کرنی ہے اچھے انداز سے. جی پڑھیے. حمزہ ہا زبر آہ. ہا زبر ہا. آہ. اہ ہا، آہ. اہ ہا، آہ. حمزہ ہا زیر اہ. ہا زبر ہا. اہ. اہ ہا، اہ. حمزہ ہا پیش اوہ. ہا زبر ہا. اوہ. اہ. اہ. اوہ. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی. ہمارے عثمان بھائی جی کے لیے کہہ دیجئے سبحان اللہ. اور اب کون پڑھ کے سنائیں گے؟ عبدالہادی بھائی. جی عبدالہادی بھائی کو دیجیے گا مائک. جی پہلی لائن پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ صاد زبر اس. اچھا صاد کے دال میں بھی کوشش کریں صاد کے ادائیگی، کیونکہ ہم عرف قلقلہ پہلے پڑھ چکے ہیں 11ویں تختی میں. قلقلہ کے معنی کیا ہے؟ جنبش اور حرکت ہونا. صاد، جب دال کی ادائیگی صاد کی ادائیگی کرتے ہیں نا، اس میں آخر میں دال ساکن آتا ہے، تو پڑھیں گے صاد. جی حمزہ صاد زبر صا. حمزہ صاد زبر صا کیسے ہو گیا؟ حمزہ صاد زبر اس. اس. جی ماشاءاللہ گڈ. صاد زبر صا. اس. صاد آپ نے بہت پیارا ادا کیا ماشاءاللہ. صاد کی ادائیگی اچھے انداز سے آپ نے پر کر کے ادا کی. زبردست، گڈ. آگے. حمزہ صاد زیر اس. صاد زبر صا. اس. گڈ ماشاءاللہ زبردست. حمزہ صاد پیش اس. صاد زبر صا. اس. 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 گڈ ماشاءاللہ. جی حمزہ کاف زبر اک. 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 کاف زبر کا. اک کا. اچھا یہاں ابھی آپ نے اک کا یہ نہیں کرنا، ایسے پڑھتے جائیں. اک کا. اک کا. وہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ ساکن کرتے ہیں نا، اس کو تھوڑا سا رکتے ہیں اس پر تو آواز آتی ہے. تو اب آپ نے رکے نہیں، آپ نے ملا کے پڑھا تو اس وقت آواز نہیں آئے گی. اک کا. اک کا. جی حمزہ کاف زیر اک. کاف زبر کا. اک کا. حمزہ کاف پیش اک. کاف زبر کا. اک کا. اک کا. اک کا. اک کا. ماشاءاللہ. ہمارے عبدالہادی بھائی کے لیے کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت اچھے انداز سے کوشش کی اور اچھے انداز سے سنایا. اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے. ابھی ہم بڑھتے ہیں ہمارے محمد عبید بھائی کی طرف. جی محمد عبید اتاری سلم الباری اچھے انداز سے سنائیں گے. جی پڑھیے بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ قاف زبر اق. 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 قاف زبر قا. اق. اق. حمزہ قاف زیر اق. 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 قاف زبر قا. اق. حمزہ قاف پیش اق. قاف زبر قا. اق. 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 زبردست، گڈ. حمزہ ہا زبر آہ. ہا. آہ. ہا زبر ہا. آہ. ہا. آہ. تھوڑا رکنا ہے آپ نے، تھوڑا سا پکڑ کے
کوئی بھی حرف مشدد ہوتا ہے نا ذرا رک کے ادا ہوتا ہے، اس کو فوراً چھوڑنا نہیں ہوتا، اس کو پکڑنا ہوتا ہے. کوئی چیز جیسے پکڑ کے پھر چھوڑیں، آپ نے پکڑنی ہے پھر چھوڑنی ہے، آپ نے ابھی پکڑا ہی نہیں اور چھوڑ دیا. اکا اکا تو ایسے نہیں، کیا کریں گے؟ ہا، ٹھیک ہے. دوبارہ حمزہ ہا زبر حمزہ ہا زبر ہا زبر ہا ہا حمزہ ہا زیر ہا زبر ہا حمزہ ہا پیش ہا زبر ہا ہا تھوڑا رک کر ہا ہا. ماشاء اللہ، اچھی کوشش کی ہمارے عبید بھائی نے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. ماشاء اللہ، ہمارے محمد عبید اتاری نے آج سبق سنایا، محمد عبدالہادی نے سبق سنایا، محمد اویم بھائی نے اور عثمان بھائی نے. ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. بقیہ بچے کوشش کرتے رہیں، بقیہ سے بھی ہم سنیں گے. کوشش جاری رکھنی ہے، آپ نے دہرانا ہے. ہمارا ٹائم کم ہے اس وقت، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ گھر پہ جا کے اس کو پڑھنا ہے، کوشش کرنی ہے اس کو ریپیٹ کریں، بار بار دہرائیں. اچھا، جو مدنی چینل کے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ اس کو بار بار دہرائیں. جب یہ تختی جو ہے نا بہت امپورٹنٹ تختی ہے، بہت زیادہ. کیوں کہ یہ تختی ایک مشدد حرف کو کس طرح ادا کرنا ہے، یہ سمجھ لیں کہ قرآن پاک میں جا بجا مشدد حروف آتے ہیں، تو ان کو کس طرح ملانا ہے، کس طرح ان کی ادائیگی کرنی ہے. تو تب آپ کو اسی صورت میں آئے گا کہ جب آپ مشدد تختی کو اچھے انداز سے پڑھنا سیکھ جائیں گے. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح کوشش کرتے رہیں. من جدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ تو آپ بھی کوشش کریں گے، مدنی چینل کے ناظرین بھی کوشش کریں گے. تو آپ مدنی چینل کے ناظرین تو نہیں ہیں پیارے بچوں، آپ تو نہیں ہیں، تو وہ بھی کریں گے انشاءاللہ. اچھا، وہ ادھر کہہ رہے ہوں گے ضرور، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ انشاءاللہ کہیں گے انشاءاللہ عز و جل. آپ بھی کہہ دیں انشاءاللہ عز و جل. اور آپ بھی کوشش کریں گے، کیونکہ ان کو بھی کوشش کرنی ہے، آپ لوگوں نے بھی کوشش کرنی ہے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا اور اس کے حبیب علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، اسی طرح ہم کوشش کریں کہ پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.